اگر رسول کی سیرت کو نہ جانتے تو یقیناً انہیں ایصال ثواب کا طریقہ نہ معلوم ہوتا۔ جب انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان اس محبت کو پانے کے لیے، نجات کو حاصل کرنے کے لیے اس طریقے کو اپناتا ہے اور کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، جب انسان کے دل میں رسول سے محبت ہو جائے گی تو یقیناً ہمارے آقا تو نہ جانے کتنے ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے۔ میرے محترم اور دوستوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک نوجوان صحابی کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور ان سے دل بھری باتیں پوچھنے لگتے ہیں۔ اے نوجوان صحابی، بتاؤ تو صحیح، تمہارے معاملات کیسے ہیں، تمہارے حالات کیسے ہیں، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ نوجوان صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، غریب ہوں اور غریب ہونے کی وجہ سے کوئی میری طرف توجہ نہیں دیتا۔ میرے محترم اور دوستو، یہ پیاری بھری باتیں اللہ کے رسول اپنے صحابی سے کر رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، جس سے آپ پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کل ظہر تک رہے گا اور ظہر کے بعد یہ ختم ہو جانا ہے۔ میرے محترم اور دوستوں، اللہ کے رسول کو جب جبریل امین یہ خبر دیتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کیونکہ جبریل امین لوح محفوظ پر ان کی تقدیر کو پڑھ کر آئے ہوئے تھے۔ آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے نوجوان غریب صحابی سے کہتے ہیں، اے میرے صحابی، تمہاری زندگی کی اگر کوئی خواہش ہو تو تم آج ظاہر کر دو، اسے پورا کیا جائے گا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، حضور، غریب کی کون سی خواہش تو ایسی ہے کہ ہر خواہش پر دم نکلے۔ غریب ہونا اس لیے کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، بتا تو صحیح تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں اتنا غریب ہوں کہ مجھے میٹھا کھانے کی اتنی طلب تھی، لیکن غریب ہونے کی وجہ سے آج تک میں میٹھا نہ کھا سکا۔ اے اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، غریب ہونے کی وجہ سے کوئی مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اپنی لڑکی مجھے دینا نہیں چاہتا۔ اے اللہ کے رسول، یہی دو خواہشیں ہیں، اور میری خواہش ہے کہ اگر ہماری شادی ہو جائے گی تو میں اور میری بیوی مصلی پہ رات بھر بیٹھ کر روتا رہوں گا اور مدینے والے سوتے رہیں گے۔ میرے محترم اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال، جاؤ تمام صحابیوں کو بلا کر لاؤ، عثمان کو بلا کر لے آؤ، علی کو بلا کر لے آؤ، حضرت ابو بکر کو بلا کر لے آؤ، جتنے صحابی آئے ہیں تمام صحابیوں کو بلا کر لے آؤ۔ تمام صحابی اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان، تم ان کے لیے جوڑے تیار کرو، اے علی، تم ان کے لیے سامان تیار کرو، برتن وغیرہ تیار کرو، اے ابو بکر، تم بھلا چیز تیار کرو۔ اور ایک صحابی
रसूल से कहते हैं तुम्हारा घर खाली है? कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरा घर खाली है। तो कहते हैं इसका घर तैयार कर दो और इसके घर में दुल्हन को लेकर जाओ। उस सहाबी रसूल से पूछते हैं बता तुम्हें जिंदगी में कोई लड़की पसंद है? अब वही सहाबी कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल मेरे चचा की एक लड़की है जो निहायत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छी सीरत है, निहायत ही नेक है, लेकिन गरीब होने की वजह से वो लड़की मुझे नहीं दे रहे हैं। मेरे मोहतरम और दोस्तों, अल्लाह के रसूल उसके चचा के पास खबर भेजते हैं और जब खबर पहुंच जाती है और कहते हैं कि फौरन तुम अपनी लड़की को दुल्हन बनाने की तैयारी करो, आज ही इसके निकाह में देना है, आज ही इसके निकाह में देना है। ऐ उस्मान तुम इसके लिए ऐसा मीठा बनाओ जो तुमने कभी ना बनाया हो, बेहतरीन किस्म के मीठा तैयार करो। मेरे मोहतरम और दोस्तों, तमाम सहाबी कारोबार में लग जाते हैं। कोई बर्तन इकट्ठा करता है, कोई चारपाई इकट्ठा करता है, कोई शादी का और कोई चीज तैयार कर रहा है। और तैयार होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में उनका निकाह पढ़ा देते हैं और निकाह पढ़ाने के बाद जिस सहाबी का घर खाली था उनके घर उनको भेज देते हैं, दुल्हन को उनके घर लेकर जाओ, दूल्हे को उनके घर लेकर जाओ। रात गुजर जाती है। मेरे मोहतरम और दोस्तों, दूसरे दिन जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है तो अल्लाह के रसूल एक सहाबी को बुलाते हैं, कहते हैं कल जुहर के वक्त से लेकर असर के वक्त तक इनके घर का तुम चक्कर लगाते रहना। जुहर से लेकर असर तक इनके घर का चक्कर लगाते रहना। जब वो चक्कर लगाते रहे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। अब वह सहाबी रसूल दूसरे दिन उनके घर का चक्कर लगा रहे हैं। चूंकि जोहर का वक्त उनका दम निकलना था, जोहर के वक्त उनकी रूह निकलनी थी, जोहर के वक्त वो खत्म होने वाले थे। अब वह सहाबी रसूल जोहर से लेकर असर तक उनके घर का चक्कर लगा रहे हैं, उनके घर के दीवारों पर अपने कान को लगा रहे हैं। रोने की आवाज नहीं आ रही है, घर से खुशी और सादमानी की आवाज आ रही है, हंसने की आवाज आ रही है। असर के वक्त जब वह सहाबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ऐ सहाबी बता क्या खबर है? तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल उस घर से तो हंसने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज नहीं आ रही है। उस घर से हंसने की आवाज तो आ रही है, रोने की आवाज नहीं आ रही है। इतना सुनना था कि अल्लाह के रसूल अपनी पेशानी को जमीन पर रख देते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला क्या माजरा है? अरे जिब्रील आमीन ने दुआ के खबर दी थी कि इनका कल सुहर के वक्त रूह निकल जाना है, ये दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन क्या वजह है? आज तो उनके घर से हंसने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज नहीं आ रही है। तो मेरे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब, ऐ मेरे महबूब, जिस दूल्हे और दुल्हन को आपने शादी करके निकाह पढ़ा के घर में भेजा था ना, वो गरीब सहाबी जो कभी मीठा नहीं खाया था, जब रात में ऐशा की नमाज खत्म हो गई, ऐशा की नमाज दोनों ने मुकम्मल कर ली तो दस्तरखान लगाया और दस्तरखान लगाने के बाद जितने खाने का सामान था सब दस्तरखान पर सजा दिया गया। जैसे ही लुकमा तोड़कर मुंह के करीब ले जा रहे थे, वैसे ही दरवाजे पर कोई साइल आवाज दे रहा कि अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, 3 दिन से मैं भूखा और प्यासा हूं। अब वही गरीब सहाबी रसूल अपने शरीक हयात से कहता है कि मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम जैसी नेक बीवी मुझे मिल गई। अब मुझे दुनिया की कोई तमन्ना नहीं है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे
اور تمہاری رضامندی ہے تو یہ دسترخوان کا کھانا اٹھا کر غریب کو نہ دے دیں؟ بیوی نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، پورا دسترخوان، کبھی میٹھا نہیں کھاتے، دسترخوان اٹھا کر جب اس غریب کی جھولی میں آپ نے ڈال دیا، اور جب غریب نے روٹی اور حلوہ کھایا تو اس کے دل سے دعا نکلی، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، مولا ان کی جوڑی سلامت رکھنا، انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ میرے محترم اور دوستو، اس فقیر کے ہاتھ اٹھے تھے رب کی بارگاہ میں اس جوڑی کی سلامتی کے لیے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، جب فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی نا تو میں نے ان کے تقدیر کو بدل دیا، ان کی زندگی جو ختم ہونے والی تھی ان کی زندگی کو میں نے بڑھا دیا۔ تو میرے محترم اور دوستوں، بھولا بھائی نے جس عقیدت اور محبت کے ساتھ اس محفل پاک کو رچایا، سجایا، بسایا ہے، جبکہ آپ لوگوں نے علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا، یہ محفل پاک جس جگہ رچائی جاتی ہیں، سجائی جاتی ہیں، بسائی جاتی ہیں، وہاں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ تو جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہوگی وہاں ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں، بلکہ ہم تمامی لوگوں کے گناہگار مرحومین کی بھی لیے اگر دعا کی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے ہمارے حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹائم ہے نا، اتنا پابندی لگا دی ہے کہ بات سمیٹ کے بولنا پڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور دوستوں، وقت کی بڑی قلت ہے اور علماء کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بس ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور غوث پاک پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ نے ارادہ کیا حج کرنے کے لیے۔ جب آپ حج کرنے کے لیے آپ کا قافلہ نکلا تو آپ کے قافلے میں ولیوں کی بھی جماعت تھی، متقیوں کی بھی جماعت تھی، محدثوں کی بھی جماعت تھی، مفتیوں کی بھی جماعت تھی، عالموں کی بھی جماعت تھی، اور تمام چاہنے والے بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ حضور غوث پاک جو تمام ولیوں کے ولی ہیں، جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو مکہ والوں نے بڑا اہتمام کیا تھا، اور مکہ والوں نے سوچا کہ بغداد کی سرزمین سے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، بہت بڑے ولی آ رہے ہیں، ذرا ان سے ہم امتحان بھی تو لیں۔ ایک مجلس منعقد کی گئی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس مجلس میں لے جایا گیا۔ مکہ کے تمام روزہ علم والے اکٹھا ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی سوال کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ سب کے جواب دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ مفتی مکہ بھی حاضر ہوا، مفتی مکہ نے بھی سوال کیا، آپ نے بھی انہیں جواب دے دیا۔ جب تمام لوگوں کو آپ نے جواب دے دیا، آخر میں آپ نے پوچھا کسی کا کوئی سوال باقی ہو تو کر لے۔ تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو آپ نے مفتی مکہ کو مخاطب کیا، اے مفتی مکہ، آپ لوگوں نے بہت دیر سوال کیا اور میں نے سب کے سوال کا جواب دے دیا، صرف میں ایک سوال کروں گا، آپ میرے سوال کا جواب دے دو۔ مفتی مکہ نے کہا، حضور آپ بے شک سوال کر سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مفتی مکہ سے صرف ایک سوال کیا، اے مفتی مکہ یہ تو بتا، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما چکے،
جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتقال کر چکے تو آپ کے میت کو غسل دیا جا رہا تھا. کیا دیا جا رہا تھا؟ غسل دیا جا رہا تھا. تو آپ کے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما چکے تو آپ کو غسل دیا جا رہا تھا. آپ کے جسم سے جو پانی لگ کر گر رہا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ کافی دیر تک سوچنے لگا لیکن جواب نہ بن پڑا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے کل تم سوچ کے بتا دینا, پڑھ کر بتا دینا, اپنی لائبریری سے کتابوں کو دیکھ لینا, دیکھ کے بتا دینا. مفتی مکہ نے کہا ٹھیک ہے حضور, کل انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. مفتی مکہ وہاں سے اٹھا, مکہ کی لائبریری میں پہنچ گیا. لائبریری کی تمام کتابوں کو اس نے تلاش ڈالی, پڑھ ڈالا, لیکن کوئی جواب نہ ملا. آخر مفتی مکہ پریشان ہو کر وضو کر لیتا ہے. وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور تسبیح لے کر حضور پر درود شریف پڑھنے لگا. پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ گئی. ایک کیا دیکھتا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں. مفتی مکہ ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مفتی مکہ تم کیوں پریشان ہو؟ مفتی مکہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول بغداد کی سرزمین سے ولیوں کا ولی آیا ہے, بہت بڑے عالم آئے ہوئے, اس نے مجھ سے ایک سوال کر دیا اور میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتا تمہارا سوال کیا ہے؟ مفتی مکہ نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ اس دنیا کو چھوڑ چکے, جب آپ پردہ فرما چکے تو آپ کے میت کو غسل دیا جا رہا تھا. اس غسل کا پانی جو آپ کے جسم سے لگ کر گر رہا تھا وہ پانی گیا کہاں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بس اتنی سی بات, اس کا جواب تو میرا بیٹا بتا دے گا جو میرے بغل میں کھڑا ہے. مفتی مکہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا لیکن چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا. تو جو بغل میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوال کیا اچھا بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے, تمہارا سوال کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے بغداد کی سرزمین سے ایک ولی کامل آئے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھ سے سوال کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ فرما چکے تو آپ کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا, آپ کے میت کو غسل دیا جا رہا تھا, اس پانی جو آپ کے جسم سے لگ کر گر رہا تھا وہ پانی گیا کہاں؟ تو آپ نے کہا بس اتنی سے جواب تم نے نہیں معلوم؟ تو انہوں نے بتایا جب اللہ کے رسول کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا, میت کو غسل دیا جا رہا تھا, وہ پانی لگ کر جو زمین پر گر رہا تھا تو اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا. اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا اور اس پانی کو بادل بنا دیا اور اس بادل کی بوندیں زمین پر جہاں جہاں گری اللہ نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا. سبحان اللہ. مفتی مکہ کو جواب معلوم ہوا, بڑا خوش ہوا. صبح پھر مجلس منعقد کی گئی. مفتی مکہ بڑے خوشی خوشی اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے مفتی مکہ بتا تو صحیح تمہیں جواب مل گیا؟ مفتی مکہ نے کہا حضور مجھے جواب معلوم ہو گیا. تو آپ نے بتایا آخر وہ کون سا جواب ہے؟ آپ نے بتایا وہ جواب کیا ہے؟ تو کہنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس غسل کا پانی جو زمین پر گر رہا تھا اللہ نے اس پانی کو اٹھا لیا
اور اس پانی کو بادل بنا دیا اور اس بادل سے بارشیں برسا دی اور اس بارش کی بوندیں زمین پر جہاں جہاں گری اللہ نے اس جگہ کو مسجد بنا دیا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول خود میرے خواب میں آئے تھے، انہوں نے بتایا. تو آپ نے پوچھا کہ صحیح بتا یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ تب مفتی مکہ کہتا ہے کہ ان کے بغل میں ایک اور بزرگ کھڑے ہوئے تھے جن کا چہرہ مجھے صاف دکھائی نہیں دیا، انہوں نے اس جواب کو بتایا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں بذات خود تمہیں ہی جواب بتایا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کے رتبے کو، ان کے شان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بلند و بالا مرتبہ ہے جس کی شان ہم جیسے غیر حقیر کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میرے محترم، ٹائم اوور ہو گیا، بڑا سمیٹ کے تقریر کرنی پڑی ہے آج پہلی بار. بہرکیف آئیے ہم سبھی لوگ مل کر رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے شمشاد بھائی نے اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کی نیت سے جس طرح سے مجلس منعقد کی اور اس مجلس میں جس طرح سے رحمت و انوار کی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان رحمت و انوار کی بارش کے صدقے میں ان کے اور ہم سب کے مرحومین والدین کی مغفرت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.